زباں اردو بہاروں کی زباں اردو، فلک کی کہکشاں کی چاند تاروں کی زباں اردو، محبت کی زباں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں جماعت کی اردو آن لائن تدریس میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم غزل نمبر 2 کا مطالعہ کریں گے جو کہ صفحہ نمبر 110 پر موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم جان پہچان کی طرف چلتے ہیں۔ غزل لکھی ہوئی ہے امام بخش ناسخ کی۔ ناسخ کا اصل نام شیخ امام بخش ہے۔ وہ 10 اپریل سن 1772 کو فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن لکھنؤ میں گزرا اور وہیں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ ان کا شمار لکھنؤ کے استاد شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کے مزاج میں خودداری بہت تھی، اس لیے وہ کبھی کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے۔ اودھ کے حکمراں غازی الدین حیدر نے انہیں ملک الشعراء کا خطاب دینا چاہتے تھے، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور عتاب کے خوف سے لکھنؤ چھوڑ کر عرصے کے لیے الہ آباد چلے گئے۔ نظام دکن کے دیوان مہاراجہ چندو لال نے انہیں حیدرآباد آنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ ناسخ شاعری کے ظاہری حسن کے دلدادہ تھے۔ ان کے زمانے میں بہت سے الفاظ متروک قرار دیے گئے اور نئے نئے لفظوں کا استعمال بڑھا۔ انہیں دبستان لکھنؤ کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ گوئی میں انہیں خاص ملکہ حاصل تھا۔ انہوں نے دیوان اور 2 مثنویاں یادگار چھوڑی ہیں۔ ناسخ کا انتقال 16 اگست سن 1838 کو لکھنؤ میں ہوا۔ اس غزل کے مقطع کے پہلے مصرے میں شاعر ناسخ نے کہا ہے کہ حضرت درد نے خوب بات کہی ہے۔ درد کی بات دوسرے مصرے میں آئی ہے جسے واوین میں لکھا گیا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس شاعر نے غزل کہی ہے وہ کبھی اپنے سے پہلے گزرنے والے شاعر کا کوئی مصرع یا اپنی غزل میں لے کر اس کی حمایت یا مخالفت میں اپنی بات کہتا ہے۔ ایسے شعر کو تضمین کا شعر کہتے ہیں۔ غزل ملاحظہ کرتے ہیں۔ غزل ملاحظہ کرنے سے پہلے ہم غزل کا ایک مصرع پڑھیں گے، اس کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ سے بیان کریں گے، اس کے معنی بیان کریں گے۔ اس کے بعد شعر کی نثر اور اس کے بعد اس کی تشریح ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلا مصرع دیکھیے۔ نہیں عشق سے زرد زردار میں ہوں، اگر ہے وہ یوسف خریدار میں ہوں۔ زرد کے معنی آتے ہیں پیلا اور زردار کے معنی آتے ہیں دولت مند۔ زر کے معنی دولت اور زردار کے معنی آتے ہیں دولت مند۔ زرد سابقہ اور دار لاحقہ بھی کہلاتا ہے۔ اگر ہے وہ یوسف خریدار میں ہوں۔ شاعر کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں عشق سے زرد یعنی ڈرا ہوا ہوں۔ زرد کے معنی پیلا بھی ہوتے ہیں۔ میں عشق سے زرد یعنی ڈرا ہوا نہیں ہوں بلکہ اس سے مالا مال ہوں یعنی عاشق ہوں۔ اگر دوست یوسف ہے یعنی حسین و جمیل ہے تو میں اس کا خریدار ہوں، میں حسن پرست ہوں۔ اس شعر میں شاعر نے خود کو ایک سچا اور مضبوط ارادوں والا عاشق اور حسن پرست قرار دیا ہے۔ کہتا ہے وہ اپنے دل میں محبت کے سچے جذبات رکھتا ہے، معاملات عشق سے قطعی گھبراتا نہیں ہے اور معشوق کو کسی بھی صورت میں حاصل کرنے کا اہل ہے۔ اگر دوست حسین و جمال میں منفرد و ممتاز ہے تو شاعر بھی کوئی کم درجے کا حسن پرست و عاشق نہیں ہے۔ لہٰذا دوست کو چاہیے کہ وہ اپنے حسن پرست پر بہت اترائے نہیں۔ یہاں بہت زیادہ حسن معشوق دوست کے لیے یوسف کا استعارہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت انسان تھے۔ آپ پر عزیز مصر یعنی مصر کے وزیر کی بیوی فدا تھی، کیونکہ وہ آپ کے حسن سے بڑی متاثر تھی۔ غیر مستند قصائص میں درج ہے کہ اس عورت نے آپ کو خریدا تھا، اس لیے شاعر نے خوبصورت معشوق کو کسی بھی قیمت میں خریدنے کی بات کہی ہے۔ چونکہ اس شعر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اور آپ کے خریدے جانے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت تلمی ہے۔ اس شعر کے 2 الفاظ زرد اور زردار میں سے ایک میں اردو الفاظ میں زائد ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت تجنیس پائی جا رہی ہے۔ تجنیس مزیل اسے کہتے ہیں۔ اس شعر میں خوبصورت دوست کو یوسف کہا گیا ہے، اس لیے اس میں استعارہ بھی ہے۔ تو یہاں پر جو استعمال کی گئی صنعتیں ایک صنعت استعارہ ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کو مستعار لیا گیا ہے،
اور زرد اور زردار یہاں پر دو حرف زائد ہے، زرد زرد دار، الف اور رے، الف اور رے زائد ہونے کی وجہ سے یہ تجنیس مزیل کہلاتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ ذہن نشین کر لیں، جس شعر میں دو حرف زائد ہو اسے تجنیس مزیل کہتے ہیں، اور جس شعر میں ایک حرف زائد ہو اسے تجنیس زائد یا ناقص کہتے ہیں۔ شعر نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ وہ میں خار غیروں میں ہے، خار میں ہوں، تمنا ہے ساقی کبھی بزم میں میں۔ وہ میں خار غیروں میں، میں خار کے معنی آتے ہیں شرابی، وہ میں خار غیروں میں، خار میں ہوں، خار کے معنی آتے ہیں رسوا بے عزت۔ بزم میں، بزم میں کے معنی آتے ہیں میں خانہ۔ تشریح اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوست مجھ سے بیزار ہے، یعنی وہ بیزار مجھ سے ہوا، میرا دوست مجھ سے بیزار ہوا، جس کی وجہ سے میں یعنی شاعر بری حالت میں ہوں۔ وہ میں خار غیروں میں، خار میں ہوں، یعنی وہ میں خار یعنی معشوق دوست غیروں کی بزم میں ہے اور میں رسوا و بے عزت ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوست کی موجودگی اور وصل سے شاعر کی زندگی خوشگوار رہتی ہے، لیکن اسی دوست کے شاعر سے دوری اختیار کر لینے سے شاعر کی حالت بہت بری ہو جاتی ہے۔ دوست کے نہیں ہونے سے شاعر کی زندگی بے رونق اور بے مطلب ہو جاتی ہے، وہ گھبرایا سا رہتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ حالانکہ بیزاری و عاجز ہونے والے معاملات میں شاعر کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اسے قصوروار ٹھہرا کے رسوا کیا جائے، لیکن حسن یا دیگر حیثیتوں کے زعم میں مبتلا دوست رقیبوں میں شاعر کو بدنام کرتا پھر رہا ہے، جس کی وجہ سے شاعر کی رسوائی ہو رہی ہے۔ یہاں دیکھیے زار اور بیزار میں سے دوسرے لفظ میں دو حرف یعنی با اور یا زیادہ ہے، اس لیے اس شعر میں تجنیس مزیل پائی جاتی ہے، یعنی ہمارے پہلے مصرے میں بھی تجنیس مزیل اور اس کے دوسرے شعر میں بھی تجنیس مزیل پائی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ اس شعر میں دوست کو براہ راست میں خار کہا گیا ہے، اس لیے شعر میں استعارہ ہے۔ الفاظ خار اور میں خار میں سے دوسرے دو حرف میم اور یہ زیادہ ہیں، اس لیے بھی اس میں تجنیس مزیل ہے اور یہ 2 بار ہے، یعنی اس شعر میں 2 مرتبہ تجنیس مزیل پائی جا رہی ہے اور اس شعر میں استعارہ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ مصرع نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ تمنا ہے ساقی کبھی بزم میں وہ سرشار ہو اور ہوشیار میں ہوں۔ ساقی کے معنی آتے ہیں پلانے والا، شراب پلانے والا یا پانی پلانے والے کو بھی آپ ساقی کہتے ہیں۔ بزم میں کے معنی ہم نے آپ کو بتا دیے، بزم میں کے معنی آتے ہیں میں خانہ، اور سرشار کے معنی آتے ہیں بھرا ہوا لبالب۔ ہوشیار کے معنی آتے ہیں بیدار اور بے خبر۔ شاعر کہتا ہے کہ اے ساقی، تمنا ہے ساقی کبھی بزم میں یعنی اے ساقی میری یہ تمنا ہے کہ بزم میں دوست نشے میں چور ہو۔ بزم میں یعنی میں خانے میں ایسا ہو کہ میرا دوست جو ہو وہ نشے میں چور ہو اور میں ہوشیار و بیدار رہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ دوست کے حسن و جمال کے اثر سے شاعر مست و سرشار ہو جاتا ہے اور دوست اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، شاعر کے جذبات سے کھیلتا ہے، جس طرح بھی چاہتا ہے اسے استعمال کرتا ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ اچھا بھلا شاعر خانہ خراب ہو کر رہ جاتا ہے۔ شاعر نے اس شعر میں اس صورتحال کے برعکس اس تمنا کا اظہار کیا ہے کہ شاعر سے متاثر ہو کر دوست سرشار ہو جائے اور شاعر بیدار و خبردار رہے اور دوست پر اسی طرح کا غلبہ حاصل کر لے جیسا کہ دوست نے شاعر پر حاصل کیا تھا۔ اس طرح شاعر دوست کی بے وفائی کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد کا مصرع دیکھیے، مصرع نمبر 4۔ وہ کرتا ہے باتیں میں کرتا ہوں آہیں، گوہر بار وہ ہے شربار میں ہوں۔ تو اس میں گوہر بار ایک ایسا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں، گوہر کے معنی آتے ہیں قیمتی پتھر کے، اور گوہر بار سے مراد یہاں پر موتی برسانے والا۔ شربار کے معنی آتے ہیں شر پیدا کرنے والا، چنگاریاں برسانے والا بھی اس کے معنی لیے جاتے ہیں۔ تشریح دیکھتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ دوست باتیں کرتا ہے اور میں یعنی شاعر آہیں کرتا ہوں، یعنی میرا دوست باتیں کرتا ہے اور میں آہیں کہوں آہو فغا کرتا ہوں۔ وہ موتی لٹاتا ہے اور میں چنگاریاں برساتا ہوں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، ضد ہے، تضاد ہے۔ اس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ شعراء دوست کی خوبیوں کو اشعار کا موضوع بناتے رہے ہیں
کوئی ان کے حسن و جمال کی تعریف کرتا ہے تو کوئی ان کے انداز گفتگو و چال ڈھال پر اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر نے دوست کے انداز گفتگو کو موضوع بنایا ہے۔ کہتا ہے دوست باتیں خوب کرتا ہے اور اس ڈھنگ سے کرتا ہے کہ گویا اس کے منہ سے موتی برس رہے ہیں۔ یہاں احمد فراز کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاعر کہتا ہے، فراز کہتا ہے، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ شاعر نے دوست کی انداز گفتگو کی خوبیوں کو بیان کرنے کے بعد ایک خرابی یہ بیان کی ہے کہ اس کی شیریں بیانی سے بہت لوگ متاثر ہوئے ہیں، ان میں سے رقیب بھی ہوتے ہیں جن کی دلچسپی سے شاعر کے دل میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ آہیں بھرنے لگتا ہے اور اندر کی اس آگ سے چنگاریاں باہر آ کر برستی ہیں، یعنی شاعر کے دل میں پیدا ہونے والی جلن کسی نہ کسی صورت ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ شعر نمبر 5 دیکھیے، وہی بولتا ہے جو میں بولتا ہوں، اگر وہ ہے بلبل تو منقار میں ہوں۔ وہی بولتا ہے جو میں بولتا ہوں، یعنی اس کے منہ میں میری زبان ہے۔ اگر وہ ہے بلبل تو منقار میں ہوں۔ منقار کے معنی آتے ہیں چونچ کے۔ اس شعر کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ دوست وہی بولتا ہے جو میں بولتا ہوں، اگر وہ ہے بلبل تو منقار یعنی اس کی چونچ میں ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عشق و محبت کے مراحل میں ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ حسن و عشق یعنی شاعر اور معشوق کے خیالات ایک سے ہو جاتے ہیں، دونوں کی باتیں ایک دوسرے کو خود کا خیال معلوم ہوتی ہیں۔ اس شعر میں بھی شاعر اور دوست کا معاملہ مذکورہ صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ بات تو دوست کی کر رہا ہے لیکن شاعر کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا وہ دوست شاعر کے جذبات و خیالات کی ترجمانی کر رہا ہے۔ دوست کے منہ سے شاعر کے دل کی بات بیان ہو رہی ہے، گویا اس کے منہ سے شاعری کی زبان آ گئی ہے۔ مرزا غالب نے کہا ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ آگے چلیے شعر نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ دگرگوں ہے ہر آن وز محبت، کبھی غیر میں ہوں کبھی یار میں ہوں۔ دگرگوں کے معنی آتے ہیں ٹھوکر کھانا، تغیر آ جانا انسان کے اندر۔ وضع محبت کے معنی آتے ہیں محبت کے انداز محبت، یعنی دوست کے محبت کرنے کا انداز ہر وقت بدلتا رہتا ہے، کبھی میں ایک ہی فرد کبھی غیر ہو جاتا ہوں اور کبھی یار ہو جاتا ہوں، ایک فرد کبھی غیر ہو جاتا ہے کبھی یار ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے شاعر کا کہ شاعر کا دوست مستقل مزاج نہیں ہے، محبت کے معاملات بڑے نازک اور حساس ہوتے ہیں لیکن اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کے لیے یہ ایک کھیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ شاعر کے ساتھ وہ بھی اس طور سے پیش آتا ہے، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا کے مصداق شاعر کو کبھی اپنا بنا لیتے ہیں اور کبھی غیر کر دیتا ہے۔ آخری شعر دیکھیے، شعر نمبر 7۔ کہا حضرت درد نے خوب ناسخ، یہ زلف بتاں کا گرفتار میں ہوں۔ یہاں پر آخر شعر میں جو کہتے ہیں مقطع اس غزل کا پیش کیا جا رہا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کر رہا ہے۔ کہا حضرت درد نے خوب ناسخ، یہ زلف بتاں کا گرفتار میں ہوں۔ وہ زلف بتاں سے کے معنی معشوق کی زلف، یعنی مراد اس سے عاشق ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اے ناسخ، حضرت درد نے کیا خوب کہا ہے، زلف بتاں کا گرفتار میں ہوں۔ زلفیں اپنے پیچ و خم کے لیے بھی جانی جاتی ہیں، جو بھی اس کے قریب گیا الجھ کر رہ گیا۔ عشق کا جذبہ رکھنے والے معشوقوں کی زلفوں کے پیچ و خم سے گھبراتے نہیں ہیں اور اس سے بھاگتے نہیں ہیں، البتہ جب تک انہیں ان زلفوں سے سابقہ نہیں پڑتا پیچ و تاب کھاتے رہتے ہیں۔ بہرحال جو بھی زلف بتاں کے قریب گیا وہ اس کے لیے جال اور بھول بھلیا ہو گیا۔ راسخ عظیم آبادی نے کہا ہے کہ زلف بتاں میں ہے گرفتار ہمارا، اس دام سے ہے چھوٹنا دشوار ہمارا۔ ناسخ نے اپنے مقطع میں اپنے زلف بتاں کا گرفتار ہونے کا اقرار کیا ہے اور انہوں نے اس بات کو خواجہ میر درد کے حوالے سے کہا ہے۔ یہ شعر تضمین کا شعر کہلاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں تک ہماری تفہیم مکمل ہوئی۔
اس کے بعد ہم مشقی سرگرمی کی طرف چلتے ہیں اور دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مشقی سرگرمی پر نظر دوڑائیں گے۔ غزل میں اگر کچھ بات آپ کو سمجھ میں نہ آتی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور ذکر کریں، اور اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور آپ کے دوستوں عزیزوں کی مدد کے لیے 11ویں جماعت کے اردو طلباء تک ہماری یہ ویڈیو ان تک ضرور پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء، کل یوم وانتم بخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔